لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ وحدہ لا شریک کا اصول ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے جب اصول بناتے ہیں پھر بندوں کو اس پر چلنے کی تاکید بھی فرماتے ہیں. جب اصول بنا کہ مومنوں اور مسلمانوں نے، ایمان والوں نے تقوی اختیار کرنا ہے، اور جب مومن اور مسلمان کوئی بات کرے تو سچ بولنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا. اصول یوں ہے کہ پہلے میں نے دنیا میں انسان کو بھیجنا ہے، کہیں اس کا وہم و گمان یہ نہ ہو جائے کہ میں نے پھر سے اپنے مالک کے پاس واپس نہیں جانا. تو پھر اس اصول کو اپنے مقدس کلام میں پیش کیا. میرے عزیزو، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے. کسی نے 60 سال جینا ہے، کسی نے 80 سال جینا ہے، تو کسی نے 20 سال اور کسی نے 10 سال اور کسی نے 18 سال. ہم نے 18 سال کی ایج میں بھی لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، 19 سال کے ایج میں بھی لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، 60 سال کے ایج میں بھی لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو ہماری باری ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بازاروں میں کپڑے کی دکانیں ہیں ان میں ہمارا کفن نہ آ چکا ہو، اور ہم لوگ اس وقت بھی پستی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے اندر سے ابھی تک حسد، کینہ، بغض ختم نہیں ہو رہا ہے. ہمارے اندر سے اپنے مسلمان کے بارے میں صحیح دعائیں نہیں نکل رہی ہے. ہمارے اندر سے کسی مسلمان کا بلا نہیں نکل رہا ہے. پھر انسان کو ایک وقت وہ آتا ہے جب وہ مجبور ہوتا ہے یہ سارے کام کرنے پر، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ ایک نیکی کرنے کا بھی محتاج ہوتا ہے. حتیٰ کہ یہ زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا، مگر اس کو بھی ابھی محتاجی میں کہنا پڑے گا، ورنہ کوئی اجازت نہیں. وہ وقت وہ ہے جب ظاہری آنکھیں، ظاہری کان، ظاہری دل اور ظاہری ہمارا جسم مر جا چکے گا. اس کے بعد ایک وقت آئے گا جب ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور ہم سے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کا حساب لیں گے. ہمارے یہاں لوگوں کو جمعہ کے دن بھی جلدی مسجد میں آنے کا ٹائم نہیں ملتا. ایک جمعہ کو کسی آدمی کو کام پڑ جائے وہ الگ بات ہے، 2 جمعہ کو کام پڑ جائے وہ الگ بات ہے، مگر ہمارے یہاں اذان ہوتے وقت بھی لوگ موبائلوں پہ مست رہتے ہیں اور مسجد کی طرف اپنا رجوع نہیں کرتے. پھر جب لاسٹ کے 5 منٹ بجتے ہیں تو پھر ہمارے یہاں اتنا رش ہو جاتا ہے کہ کئی مرتبہ ہمیں باہر بھی پھر فرش بچھانا پڑتا ہے. اللہ ہماری آبادی میں ترقی عطا فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو تادیر قیامت تک زندہ فرمائے اور ان کو ایمانی قوت اور ایمانی جذبہ نصیب فرمائے. عزیز دوستو، قربانی ایک ایسی چیز ہے جو قربانی وقت کے علاوہ کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی. صحابہ کرام نے اگر قربانی دی تو سب سے پہلے اپنے وقت کو فری کیا، اپنے وقت کو نکالا. پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آئے
اور انہوں نے پھر عرض کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب ان پر کوئی حکم آتا تھا اللہ کی طرف سے، وہ جب اپنے بندوں کو، وہ جب اپنے ماننے والوں کو یعنی حضرت صحابہ کرام کو سناتے تھے، وہ یوں کہتے تھے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مال، ہماری ماں، ہمارا باپ، ہمارا بھائی آپ کے حکم پر قربان ہو جائے، ہم اس حکم کو کبھی توڑیں گے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہوتا ہے جس دن فرشتے باہر گیٹ پر ہر بندے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ سواگت کے لیے اللہ کے فرشتے نوری مخلوق کھڑی ہو جاتی ہے اور یوں سواگت کرتی ہے، جب سب سے پہلے کوئی آدمی آتا ہے اس کو ایک اونٹ قربان کرنے کا کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ ثواب یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ایک انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اور اس کے بعد جب امام صاحب خطبے کی سیڑھی پر خطبہ دینے کے لیے چڑھ جاتے ہیں، فرشتے اپنی بک کو بند کر کے خود بھی خطبہ سنتے ہیں۔ اس کے بعد جو آدمی آتا ہے اس کو خالصتاً 2 رکعت نماز کا ثواب ملتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ثواب نہیں۔ اب بتاؤ، جو ہمارے مسلمان جمعہ کے دن بھی صرف 2 رکعت کا ثواب یہاں سے لے کے جا رہے ہیں، ان کے ہفتے والی نمازیں جو پورے ہفتے ہر دن 5 پڑھی جاتی ہے، وہ کتنی نمازوں کو ادا کرنے والے ہوں گے؟ اگر ہم فکر مند نہیں ہوئے، اگر ہمارے اندر استحضار نہیں آیا، ہمارے اندر مسلمانوں کے بارے میں صحیح سوچیں پیدا نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم زندہ قوم ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم زندہ ہو کر بھی مردے قوم میں کہلائیں گے۔ کیونکہ جس آدمی کو قرآن مقدس اور قرآن شریف پڑھنے کا من نہیں کرتا، اس کو یوں نہیں سوچنا چاہیے کہ میری ٹانگوں میں درد ہے، میرا منہ تکلیف میں ہے، میرے گلے میں درد ہے یا مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ اس کو یوں سوچنا چاہیے کہ اس کا دل مر چکا ہے، اس لیے اس کو اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے اللہ توفیق نہیں دیتے۔ اس کو اپنے دل کو زندہ کرنا پڑے گا اور اللہ کے کلام کے لیے اپنا ٹائم نکال کے اس کو پڑھنا پڑے گا۔ عزیز دوستو، ہمارے چند روز قبل ایک دن منایا جاتا ہے جو ہماری یوم آزادی کا ہے، 15 اگست، جس میں ہمارے چند مسلمان بچوں نے یا پوری سوسائٹی نے حصہ لے کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ارے کیسے 15 اگست کے دن جشن منانا کوئی غلط بات نہیں ہے، ہمارا ہندوستان آباد ہے، آباد رہے گا اور آباد ہوتا آ رہا ہے۔ ہم زندہ باد کے نعرے لگائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جب ہم کسی دوسرے مذہب کا نعرہ 3 دفعہ لگاتے ہیں تو ہمارے دل سے ایمانی حرارت نکل جا چکی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ہم نے اسکولوں میں ایسی پریلوں کا ایجاد کیا، ایسی پریلیں صبح مارننگ اسمبلی میں پڑھائی جاتی ہے جن میں شرکیہ الفاظ مسلمان بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور ہمارے والدین کو ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ عزیز دوستو، ہندوستان کی مٹی ہمارے لیے بہت مقدس مٹی ہے، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ وطن سے محبت کرنا ہمارا اصول ہے اور وطن کے لیے جان دینا ہمارے اکابرین کا اصول ہے۔ ہمارے اکابرین 62,000 اکابر ہمارے شہید ہو گئے وطن کو آزادی دلاتے وقت، مگر ان 62,000 آدمیوں میں ایک آدمی کا تذکرہ بھی 15 اگست میں نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہے تو اپنے مذہب کے نعرے لگا کر ہم لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے اور اپنے ایمان سے دور بھیجا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو ٹس مس نہیں، ہم اپنے بچے کو 15 دن پہلے چھٹی مکتب سے کرواتے ہیں، قرآن سے اس کو فری کرواتے ہیں، اور جب مولوی صاحب دوسرے بچے سے سوال پوچھتا ہے وہ آدمی کیوں نہیں آیا، وہ بچہ کیوں نہیں آیا، اس نے کہا وہ اس کا جواب ہوتا ہے بھائی صاحب، مولوی صاحب حضرت اس نے 15 اگست میں نام لکھوایا ہے۔ گویا کہ اگر یہ لوگ یوں اس کو پلٹ لیتے کہ اگر یہ 15 دن آج ارادہ تھا 15 اگست کو مکتب آنے کا ارادہ تھا، ایک ہی تاریخ کو آگے نام لکھاتے قرآن کے لیے، تو یہ 15 دن جو گزرتے یہ اس کے ارادے میں گزرتے اور اللہ اس کو ثواب عنایت فرماتے۔ مگر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ گناہوں کے لیے ہم لوگ کیوں نام پہلے لکھاتے ہیں اور ثواب میں ہم لوگ پیچھے کیوں ہیں؟
میرے عزیز دوستو، اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہو جائے، ان کے ایمان کا سودا ہو چکا ہے، ہماری نوکریاں ہمارے ایمان سے عزیز ہو چکی ہے، ہماری ایجوکیشن ہمیں اپنے ایمان سے عزیز ہو چکی ہے، ہم اپنے بچوں کے ایمان پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم شرکیہ الفاظ ان کے منہ سے سننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت میں باپ اپنی بیٹی کو ناچتے ہوئے ویڈیو بناتا ہے، یہ وہ وقت ہے جب باپ کے سامنے بیٹی غیر مذہبوں کے نعرے لگواتی ہے اور وہ اس کو شوق سے کہتا ہے میری بیٹی نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ارے ڈوب کے مرنا چاہیے ایسے باپ کو، ڈوب کے مرنا چاہیے ایسی ماں کو جو اپنے بچے کی جیتے جی اس کے ایمان کی حفاظت نہیں کر پاتی ہے، ڈوب کے مرنا چاہیے ایسے والدین کو جو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کیے بغیر ان کو ایمان پر کمپرومائز کرنے کے لیے نام لکھواتے ہیں۔ ارے کیا ایک ایوارڈ کے پیچھے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہو، 10,000 کے انعام کے پیچھے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہو، 20 لاکھ کی نوکری کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پینا مکہ میں بند کر دیا گیا، مگر آپ نے دین پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، حتیٰ کہ ہجرت کرنی پڑی، مکہ کو چھوڑنا پڑا، مگر کمپرومائز نہیں کیا، کیونکہ دین میں کمپرومائز کا کوئی نام نہیں ملتا۔ ہاں، اگر آپ کو اتنا مجبور کیا جا رہا ہے، آپ کے گلے پر چھری رکھی جا رہی اور اس وقت یوں لازمی ہے، شریعت نے یہ نہیں بولا آپ دل سے یہ بول دو میں ایمان والا نہیں، میں مسلمان نہیں، بلکہ ان کے سامنے ظاہری الفاظ سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں میں ایمان والا نہیں، میں کلمے کو نہیں مانتا۔ پھر فوراً شریعت نے کہا جب تو اس مصیبت سے چھوٹ جائے تو فوراً آ جا اللہ کے حضور گڑ گڑا اور توبہ کر، اللہ سے یوں کہہ کہ دوبارہ میں ایسا کلمہ کبھی اپنے منہ سے نہیں کہوں گا۔ ہمارے بچوں کو 15 سال 15 اگست بناتے ہوئے ہو گئے، مگر کبھی ایسے بے اصولی والے نعرے ان سے آج تک نہیں لگوائے گئے۔ آج جب لگوائے گئے تو 15 اگست سے لے کر جن بچوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی، جن بچوں نے تجدید ایمان ابھی تک نہیں کیا، وہ سارے کافر ہیں، نماز ان کی قبول نہیں، قرآن ان کا قبول نہیں، مسجد میں آنا ان کا قبول نہیں، حتیٰ کہ اصول بتاتا ہے ان کا صدقہ جو دیا جاتا ہے ان کی طرف سے، جو ان کے 10 روپے مسجد کو آتے ہیں اس کا اجر اللہ آخرت میں نہیں دیں گے بلکہ دنیا میں ختم کر دیں گے۔ کیا اصول بنا رکھا ہے؟ یہ ایمان ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ قرآن ہے، کوئی عام بک نہیں ہے، یہ قرآن ہے، ریتیلی دنیا تک مٹنے والی کتاب نہیں، اس کا ایک زبر کم نہیں ہوگا، اس کی زیر کم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لیتے ہوئے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہمارے بچوں سے دیوتوں اور دیوتاؤں کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور مسلمان باپ جب شام کو اس کا بچہ گھر آتا ہے اس کو یوں فکر نہیں ہوتی کہیں میرا بچہ کافر تو نہیں ہوا، بلکہ اس کو چپ چاپ کھانا کھلاتا ہے، کہتا بیٹا تم نعرے لگا لگا کے آج دن کو تھک گئے اس لیے جلدی سو جاؤ، عشاء کی نماز بھی فوت ہو گئی، فکر نہیں ہے۔ اگر 10th میں وہی بچہ فیل ہو گیا، باپ کی نیند اڑ جائے گی، بیٹے کی نیند خود بھی اڑ جائے گی، اور اگر 10 سال تک یہ قرآن کو مکمل نہیں کرتا، مگر نہ والدین کو فکر، نہ پاپا کو فکر، نہ بھائی کو فکر، نہ بہن کو فکر، نہ اس خود پڑھنے والے کو فکر، ارے یہ کیا ہے؟ اگر 10 سالوں سے ہمارا مؤذن اذان غلط دیتا ہے اس کی فکر نہیں کی جا رہی ہے، 10 سالوں سے ہمارے مقتدی نماز غلط پڑھتے ہیں، اس کے لیے مقتدیوں کو امام کے پاس آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اذان سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں، ارے نعرے لگانے کے لیے ٹائم ہے، شرکیہ الفاظ اپنے منہ سے کہنے کے لیے ٹائم ہے، قرآن کے بارے میں بکواس سننے کے لیے ٹائم ہے، نبی کی شان میں گستاخی سننے کے لیے ٹائم ہے، مگر اگر ٹائم نہیں ہے، اس وقت مسلمان کو نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، امام کا حق ادا کرنے کے لیے ٹائم نہیں، اگر ٹائم ہے تو یہ سارا ٹائم اپنا موبائل پر ضائع کرے گا۔ اذان ہو رہی ہے، موبائل بند نہیں ہو رہا، اذان ہو رہی ہے، ٹی وی بند نہیں ہو رہا، اس کی وجہ ہے کہ تمہارا دل مر جا چکا ہے، جس کی وجہ سے تمہارے اندر ایمانی حرارت نہیں۔ اگر تمہارے اندر ایمانی غیرت تھوڑی سی موجود ہوتی، اللہ کی قسم مؤذن اللہ اکبر کہتا، تم کہتے مؤذن نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے،
تمہاری ٹی وی سے بڑا اللہ، تمہارے موبائل سے بڑا اللہ، تمہاری ایجوکیشن سے بڑا اللہ۔ قرآن بند کرنے کا حکم حدیث میں آیا، اس لیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہونے کے باوجود حدیث میں آیا کہ تمہارے سامنے جب اذان کی آواز آئے تم قرآن مقدس کو بند کر دو اور اذان کا جواب دے دو۔ چند کم از کم 1 سال پہلے کشمیر کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی۔ ابھی بھی اللہ کے ولی زندہ ہے، اسی لیے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ابھی بھی اللہ کے ولی زندہ ہے، اسی لیے اس کائنات میں گنہگاروں کو بھی رزق عنایت اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جس دن ایمان والا اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، قسم اللہ کی ایک پل بھی اللہ اس دنیا کو باقی نہیں رکھیں گے، اس دنیا کو دہم برہم کر دیں گے، اس دنیا کے کائنات کے سارے نظام کو پلٹ دیں گے، یہاں تک کہ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، دوسری صورت میں کہتے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، تیسری صورت میں کہتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں میں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے مجھ سے کہا دیکھو لوگوں سے یوں کہو، لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دو، اگر تم شاہ ہمدانی کی طرح اپنے گھر ایمان کے لیے نہیں چھوڑو گے تو تمہارے اوپر ایسے حالات آئیں گے کہ تمہیں کتوں اور سوروں سے بدتر زندگی گزارنی پڑے گی۔ ارے کشمیر کے حالات نہیں دیکھتے، روزمرہ اخبارات پڑھتے ہیں، اس میں کتنی ماؤں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کتنی بہنوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کتنی بیٹیوں کی ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ کشمیری ہے؟ نہیں، ہمارا ایمانی بھائی اگر کہیں بیرونی ملک میں رہتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، کیونکہ قرآن نے کہا مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ اگر ظلم کہیں پر ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھانا آپ کا کام ہے، اور فکر کے بغیر آواز اٹھائے۔ آپ کا حق آپ سے چھینا جا رہا ہے اور آپ چپ بزدلی کی طرح سن رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، جب اس آدمی نے، اس عالم دین نے خواب دیکھا، اس کا لاش لفظ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری امت کو اذان کے بعد کی دعا میرے لیے مشکل مانگنی ہو گئی ہے۔ قسم اللہ کی، نبی کی یہ بات کہ میری امت اب اذان کے بعد بھی میرے لیے دعا نہیں کرتی، ان کو مشکل ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے لوگ تو اذان بھی نہیں سنتے اور ٹائم گزر جاتا ہے، 10 منٹ کے بعد خیال آتا ہے نماز کا ٹائم ہو گیا۔ ارے ایک دن ایسا ہوگا، 2 دن ہوگا، 3 دن ہوگا، پورے ہفتے تو ہماری مسجد نہیں بھری جا رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنے اندر ایمانی غیرت کو پھر سے جگانا پڑے گا، اپنے اندر ایمانی حرارت کو جگانا پڑے گا، پھر فیصلہ آئیں گے، فیصلے اللہ کی طرف سے وہ آئیں گے جو ہمارے لیے نفع بخش ہوں گے۔ قسم اللہ کی، اگر ہم نے اپنی ایمانی حرارت کو نہیں جگایا، ہم نے اپنے بچوں کی محبت میں مست ہو کر نبی کی محبت کو ٹھکرایا، باپ کی محبت میں مست ہو کر بیٹے نے اپنے نبی کا حق ٹھکرایا، قسم اللہ کی اس کے ایمان کی، اس کے مومن ہونے کی کوئی گواہی نبی کی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے دعا کرے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کلمہ پڑھیں گے، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھے میرے ساتھ، لا الہ نہیں، میرے لفظ دہرائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔